बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। you're watching World View with सादिया अफसाल। कतर पे इजरायली हमले के बाद दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। आपको बहुत तेज़ी से जो अलाइंसेस हैं उनमें एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद भी बिल्कुल एक अलग ही मंजर नज़र आता है। आपको वो तमाम लोग, वो तमाम हिमायती, चाहे इंडिविजुअल्स थे या ममालिक थे, जो इज़राइल के सपोर्टर थे, इज़राइल का उसके ग्रेटर इज़राइल प्लान में साथ दिया करते थे और उसकी तमाम कार्रवाइयों पर तालियां बजाया करते थे, वो भी आज सवाल उठा रहे हैं। वो भी इज़राइल पे तनकीद कर रहे हैं कि वो अरब कंट्रीज़ जो शायद अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने को तैयार थे और आगे जाके इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ, ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ भी जा सकते थे, इज़राइल ने अपने इस जारहियत से उन ममालिक को भी पीछे धकेल दिया है और हमारा जो ग्रेटर इज़राइल का कॉज था उसको खुद नेतन्याहू ने अपने हाथों से नुकसान पहुंचाया है। आज इसी ज़िमन में सबसे अच्छी खबर ये आई थोड़ी देर पहले, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। यूनाइटेड किंगडम ने, ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा ऑफिशियल ऐलान जो है वो हो चुका है। इससे पहले और भी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इस तरह का ऐलान कर चुके हैं और उनकी तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स या ऑफिशियल ऐलान आना बाकी है। इसमें फ्रांस का आपके सामने है कि उनका क्या स्टांस रहा है। स्पेन ने बहुत खुल के इज़राइली जारहियत की अपनी पार्लियामान के अंदर भी मजम्मत की थी और इज़राइल पे जो सैंक्शंस की बात है, बहुत ज़्यादा तज्ज़ियाकारों का मानना है कि स्पेन से ज़्यादा इस वक्त कोई नहीं कर रहा है। बहरहाल ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि वो बर्बरियत, वो जारहियत और वो कत्लेआम जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जारी है, गज़ा में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी सबकी यही होनी चाहिए कि उसको रोका जा सके। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली हम देखते हैं तो इस मुआहदे के बाद भी और इससे पहले जो आपने इंडिया को शिकस्त दी थी जंग में, उसके बाद एक मकाम बढ़ चुका है पाकिस्तान की। अगर हम कहें डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस में इजाफा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा और दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त भी मान रही है और चाहती है कि पाकिस्तान अपना एक जो नैरेटिव है ज़िमन में वो सबके सामने रखे और उसको माना भी जाए दीगर ममालिक की तरफ से। पहले तो हम इसी पे बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ प्रोफेसर सईदुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं जो कि हेड हैं ऑफ IR एट नमल और ये जो बैनुल अक़वामी उमूर हैं इस पे बहुत ज़बरदस्त सैर हासिल तज्ज़िया आज हम हासिल करते हैं, ख़ास तौर से इस मामले को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया मदू करने के लिए। सबसे पहले तो इसी पे तबसरा फरमा दीजिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन का बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट हमने देखा, फिर स्पेन की तरफ से जो सैंक्शंस इज़राइल पे लगाई गई, वो चीज़ें जो यूरोप की तरफ से एटलीस्ट आपको पहले नज़र नहीं आती थी वीज़ा-वी इज़राइल, अब वो आना शुरू हुई हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना तो दूर की बात था, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ भी नहीं उठाई जाती थी, उनके लिए इंसानी हुकूक की आवाज़ भी नहीं उठती थी। और अब UK, बरतानिया, कनाडा, सबसे बड़े यूरोप में अगर आप देख लें ममालिक जो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, वो तमाम इत्तेहादी अब मान रहे हैं, फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। कैसा ये मेजर शिफ्ट है? देखिए सादिया, एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर 7 का जो अटैक था और उसके हमास का अटैक था और उसके बाद जो इज़राइल ने ऑफेंसिव लॉन्च किया और जो जुल्म का बाजार रवा रखा, आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में मासूम फ़लस्तीनी, जिसमें 50% से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे हैं, जिसमें बूढ़े शामिल हैं। आप अगर गाज़ा को देखें तो वो खंडरात में बदल चुका है। अभी भी ख़दशा है कि इन खंडरात, इन मलबा तले हज़ारों की तादाद में शायद इंसान दबे हुए हैं और उसका हमें एविडेंस भी नज़र आता है कि हर दूसरे तीसरे दिन मलबे में से लाशें निकल रही हैं और बाज़ को तो जिंदा भी बचा लिया गया, जो कि खुशाइंद है। और जो बच जाते हैं डॉक्टर साहब, उसमें भी हमने देखा है कि वो खुराक की कमी की वजह से उनकी जानें चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो खुराक की कमी की वजह से हो रही हैं। राफा बॉर्डर जब इज़राइल का दिल करता है वो खोल देता है, जब दिल करता है बंद कर देता है। और उसमें भी हैरत की बात यह है कि वो तमाम फूड आइटम्स जो कि थोड़ी सी न्यूट्रिशन फराहम कर सकते हैं एक इंसानी जिस्म को, वो नहीं जाने देता है इज़राइल।
देखिए मैं तो सोच भी नहीं सकता कि 2025 में इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये हो सकता है। कैसे कोई इतना जुल्म करने की इजाज़त देगा? ये सवालिया निशान था ह्यूमैनिटी के ऊपर, ये सवालिया निशान था इंसानियत के ऊपर, ये सवालिया निशान था यूनाइटेड नेशंस के लिए, ये सवालिया निशान था वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कि कैसे आप किसी को इजाज़त दे सकते हैं। तो आज की ये जो खबर आपने सुनाई और ब्रेकिंग न्यूज़, यकीनन यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पैलेस्टाइन को, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ किया। सो मैं समझता हूँ कि एक अगर दिन अक्टूबर 7 था, उसकी सिग्निफिकेंस थी, सो आज एक दिन है, मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत है और वो जो उम्मीदें दम तोड़ गई थी। देखिए इतना जुल्म जो रवा रखा, जो जुल्म का बाजार इजराइल ने गर्म रखा, अब देखिए कि इंसानियत दम तोड़ गई थी। मुझे लगता है कि अब हम किसी हद तक कह सकते हैं या एक नज़रिए से दुनिया को देख सकते हैं जहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स की बात कर सकें, जहाँ पे हम फ्रीडम की बात कर सकें, जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात कर सकें। देखें, ये नहीं होता कि ये शहरी एक बड़ी पार का और ये दूसरा शहरी किसी स्मॉल पार का या मिडिल पार का। तमाम इंसान किसी भी रियासत से हों, किसी रंग, नस्ल, फिका, मजहब से हों, वो बराबर हैं। किसी एक इंसान की जान भी ज़ाया हो, नाजायज़ तौर पे आप उसके साथ जुल्म करें, ये गुनाह है। दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ, पूरी इंसानियत का कत्ल। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। सो ये जो डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल से एक उम्मीद है और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ मुसलसल उठाते रहना चाहिए, क्योंकि ये सिंबॉलिक है, ये डेवलपमेंट सिंबॉलिक है। ओके, इट हैज़ लीगल डायमेंशंस, बट एट द सेम टाइम कन्वर्जेंस ऑफ थॉट इनटू एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन क्या है? वो है जनाब टू स्टेट सोल्यूशन। फलस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत में, इस दुनिया में हर इंसान को हक हासिल है कि वो आज़ादी का सांस ले सके। तो वो जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन कहते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है, मेरे ख्याल से उस पे काम होने की। अच्छा, अब इस पे बताइएगा, ये जो तनकीद हो रही है और आई थिंक बिल्कुल सही तनकीद हो रही है कि नेतन्याहू वो जो एक जोम था, वो जो एक जंगी जुनून है, उसमें इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसने मशरिक़ वस्ता के अंदर आप देख लें कोई मुल्क नहीं छोड़ा, एक ईरान बचा था और ईरान से भी पीछे हटना पड़ा। जो रिटेलिएशन आपने ईरान की तरफ से देखी है, इजराइल ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ईरान हमें ऐसे आंखें दिखा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ममालिक नहीं जो कि शायद इजराइल को तस्लीम करना चाहते थे या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते थे या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकते थे, बहुत तेज़ी से वो मामला जो है वो उस जानिब जा रहा था, वो ममालिक जो उसके इत्तेहादी हैं वो भी मानने लग गए। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अपने लोगों में भी, वहाँ बैठे पॉलिसी मेकर्स में भी कहीं ना कहीं तो ये सोच पाई जा रही है ना कि नेतन्याहू ने हमारा जो कॉज था, जो ग्रेटर इजराइल प्लान था, उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया। देखिए, जहाँ तक एहतजाज की बात है या अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की बात है, तो इजराइल के अंदर से लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया और वो मीडिया की सूरत में, इंटरनेशनल मीडिया की सूरत में आपको वो नज़र आता है। न सिर्फ इजराइल के विद इन, आप देखिए कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ इंसान जो कि आज़ादी की बात करते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आई मीन टू से आप हार्वर्ड देखें, आप ऑक्सफोर्ड देखें, आप न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स को देखें, लंदन की स्ट्रीट्स को देखें, बर्लिन को देखें, अब फिर ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आवाज़ें उठाई गई। हाँ, ये जो अब्राहम अकॉर्ड था, अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन की बात थी, यकीनन हम इसको खुशाइंद करार देते अगर टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात जाती। लेकिन इस अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन के बाद और ये जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके अगर उसको हम देखें तो 1979 से बेसिकली ये सिलसिला शुरू हुआ, जब इजिप्ट और इजराइल में पीस स्टैब्लिश हुआ, एंड देन 1994 में जॉर्डन शामिल हुआ। ये जो रिसेंटली जो अब्राहम अकॉर्ड हुए, मेरे ख्याल से इसको तकवीयत या इसकी सस्टेनेबिलिटी का जो वेरिएबल है, दैट वाज पैलेस्टीनियन स्टेट। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बरअक्स। और उसके बाद तो एक आप देखिए कि वायलेंस एक ऐसा इरप्ट हुआ मिडिल ईस्ट में, और न सिर्फ इजराइल और हमास में, बल्कि आप देखिए कि इजराइल का जो ऑफेंसिव था अगेंस्ट ईरान, लाइक दिस 12 डेज वॉर, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और बहुत ख़तरनाक थी। पूरे मिडिल ईस्ट को ख़तरा था, पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग में जा सकता था, इसको धकेला जा सकता था। नेवरदलेस मैं ये समझता हूँ मिडिल ईस्ट तक भी महदूद ना रहती, वो फिर
آگے بھی بڑھتی. یقیناً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہوتی ہے اور جب وہ پھیلتی ہے، پھر اس کے بعد جب الائنسز بنتے ہیں تو پھر اس کو آپ جنگ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے سعدیہ صاحبہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ it need to play its role. Yes, it played its role. کیسے؟ اسرائیل اور ایران میں انہوں نے ڈی ایسکیلیٹ کروایا. انڈیا اینڈ پاکستان کا جو 4 days کانفلکٹ تھا جس میں انڈیا نے جارحیت کی، آپ دیکھیے کہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی یوز کی کہ دونوں نیوکلیئر ویپن سٹیٹ، اور خطرات بہت شدید تھے. کس نے ساتھ دیا؟ کس نے ڈی ایسکیلیٹ کیا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، فرانس یا جو باقی ریاستیں ہیں جیسے آپ نے اسپین کا ذکر کیا، ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے اس اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے. دیکھیے مزید لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی. This is 2025. This is modern world. So United States of America has that capability. وہ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے دنیا کے لیے. کیوں نہ کرے؟ گریٹ پاور ہے. So اب یہ وقت ہے. دیکھیے بہت ظلم ہو چکا. اس ظلم کے خاتمے کے لیے جیسے ان 4 ریاستوں نے ریکگنیشن کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور باقی طاقتوں کو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہیں یا مڈل ایسٹ سے باہر ہیں، پیس کی بات کرنی چاہیے، پیس اسٹیبلش کرنا چاہیے اور انسانی حقوق انشور کرنا چاہیے. لیکن اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اور خاص طور سے اویسلی نیتن یاہو، کہ وہ اس کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے جو وہ سمجھتا ہے. اور اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف زبانی کلامی یا مذمتی بیانات نہیں آئیں، ہم پریکٹیکل سٹیپس کی طرف جائیں. مثال کے طور پہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کون سے ممالک جو ہیں وہ ڈپلومیٹک ٹائز اپنی ختم کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اکنامک سینکشنز کی طرف جاتے ہیں. یہ چیز آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ان کا ریاست کو، فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا ہی ایک بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. کل کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے سوال تو اٹھ رہے ہیں جب سے اسرائیل نے حماس کے خلاف اور پھر پیلسٹائن میں یہ جو آفینسو لانچ کیا، اور پھر ریسنٹلی قطر میں جو انہوں نے سٹرائکس کی، تو سوال اور یہ بھی کہا کہ دوبارہ موقع ملا دوحہ پہ تو پھر کروں گا اگر حماس کے لیے. نہ صرف دوحہ پہ بلکہ مڈل ایسٹ میں کہیں بھی، ترکیے، مصر، عراق، تینوں ہائی الرٹ پہ آپ کو نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر جیسی کنٹری وچ از ہیونگ لائک لارجسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری بیس، اگر اس پہ اسٹرائک ہو سکتی ہے تو پھر یہ جو باقی کنٹریز ہیں جو ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، دے آر انڈر گوئنگ نارملائزیشن ود اسرائیل. سو یقیناً سوال اٹھتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی سوورینٹی کے لیے. سو اس تناظر میں یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا ابراہم ایکارڈ سے باہر نکلا جائے. لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں پرسنلی انگیج کرنا چاہیے. وہ تمام ریاستیں جن کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے ڈپلومیٹکلی ان کو انفلوئنس کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، اینڈ میں نے پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے حوالے سے اشارہ کیا کہ وہ بھی آئے، انگیج کرے، اس کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے. سو بالکل ویسی میں سمجھتا ہوں کہ جو گلف کوآپریشن کونسل کی جو ریاستیں ہیں، جو گلف کی ریاستیں ہیں، جو عرب ریاستیں ہیں، who has that influence on Israel, they need to utilize that influence forward to establish peace. اور انگیجمنٹ، ڈائلاگ، ڈپلومیسی ایک ہوپ ہے. اور یہ کیوں ہوپ ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو 3-4 ریاستوں نے جو پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا، یہ کیا ہے؟ اٹ از دی آؤٹ کم آف ڈپلومیسی. یہ ایک دن میں تو فیصلہ نہیں لیا گیا جناب، اس کے پیچھے مہینے ہیں، نیگوسیشنز ہوئی ہیں، ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز، ناٹ اونلی ود ان کنٹریز بٹ ڈفرنٹ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن. یونائٹڈ نیشن کے جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گتریس کی اسٹیٹمنٹس کو لے لیں، پریشر بلڈ ہو رہا تھا. سو مجھے لگتا ہے کہ انگیجمنٹ کرنی چاہیے، وائلنس کی بجائے نیگوسیشن، ریکنسیلیشن. اور اس انگیجمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پرامن طریقے سے، ایک اچھا طریقہ سے پیس اسٹیبلش کر لیں گے جو سبھی کے مفاد میں انکلوڈنگ اسرائیل. اچھا، اب یہ جو ریسنٹ ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے سعودی عربیہ سے، اس کے بعد پاکستان کی ایک پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہو گئی ہے. یہ اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے، انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ پاکستان دیکھیں جب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اور بھی عرب اسلامک کنٹریز اس کا حصہ بن سکتے ہیں، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. پاکستان واحد ایک مسلم نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو کبھی ریکگنائز نہیں کیا. سو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو نیریٹو 1947 سے اپنے بننے کے بعد سے اسرائیل کو لے کے چل رہا ہے، اس کو کس حد تک آگے
پھیلا سکتا ہے. ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن ہونے جا رہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا واضح سٹانس ہے, وہ بھی اس سے خطاب کریں گے. اور یہ جو موقع ہے خطاب کا, یہ ظاہر ہے جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہوں گے, چاہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کی ڈیفنس ڈیل ہو, چاہے وہ ایران انڈیا کو آپ کی طرف سے ہرانا ہو, شکست دینا ہو, ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اندر آپ نے جو ایک کردار ادا کیا ہے کہ آپ نے خطے میں پھیلتی ہوئی جنگ کو روکا ہے, یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کتنا سگنیفیکنٹ اس خطاب کو بھی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے سعدیہ, اگر پاکستان کے پرٹیکولرلی پچھلے 3-4 مہینوں کا ہم دیکھیں, اینڈ مور پرٹیکولرلی آفٹر دس انڈیا پاکستان 4 days کانفلکٹ, اینڈ دین جس طریقہ سے پاکستان نے ایران اسرائیل کی وار میں ایک بہت رسپانسبل رول پلے کیا, اس میں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں بلکہ پاکستان نے بھی ایک رول پلے کیا ٹو اسٹیبلش پیس. ناؤ کمنگ ٹو دس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ, ایک ہسٹوریکل ڈیفنس ایگریمنٹ, اور نہ صرف دونوں ریاستوں کے لیے بلکہ ریجن کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو شیپ اپ کرنا ہے. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو شیپ کرنا ہے, سو میرا مطلب یہ ہے کہ جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس چینج ہونے جا رہی ہے جناب, اور یہ صرف سعودی عربیہ اور پاکستان تک محدود نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کی قطر کے اوپر سٹرائکس کے بعد یو ای اینڈ باقی جو کنٹریز ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سو فور شیور میرے خیال سے اس ایگریمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے کچھ مہینوں میں اس میں باقی کنٹریز بھی شامل ہوں گی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے یقیناً کچھ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسی پہ, کہ ان کے دوست, ان کے الائے جن پہ ان کا انفلوئنس تھا, مڈل ایسٹ از ون آف دی امیزنگ ریجنز ود رسپیکٹ ٹو منرلز اینڈ ود رسپیکٹ ٹو دس انرجی. سو آپ کیسے ان کی سیفٹی, سیکیورٹی اور سوورینٹی انشور نہیں کریں گے جب آپ پہلے سگنیچر کر چکے, آپ پہلے ایگریمنٹس پہ سگنیچر کر چکے, یو ہیو پیکٹس. سو مجھے لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک خاموشی ہے امریکہ کی طرف سے, کوئی خاص بیانات اس طرح کے نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ سعدیہ صاحبہ اس میں آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ سعودی عربیہ کہ اسرائیل ہی ان کو اس نہج تک لے کے آ گیا, یہ تو پتہ ہی ہے. یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ الٹرنیٹو بھی جناب. سعودی عربیہ has good relations with United States of America. Not only Saudi Arabia but Pakistan too. پاکستان آپ دیکھیں میجر نان نیٹو الائے ہے, سو کہیں نہ کہیں اس کی اوپر پہلے سے گفت و شنید ہو چکی ہوگی. I mean to say ان تینوں کنٹریز میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. دیکھیے ڈیسیجنز ایک دم سے نہیں ہوتے. پاکستانی ریاست نے, پاکستانی گورنمنٹ نے, اینڈ میں تو کرنٹ پرائم منسٹر کو, چاہے سیویلین لیڈرشپ ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو, میں ان کو شاباشی دینا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جس طریقے سے انہوں نے ڈپلومیٹکلی انگیج کیا, نہ صرف ریجن میں بٹ ایکسٹرا ریجنل کنٹریز کے ساتھ, یہ آؤٹ کم اسی کا ہی تو ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور اس نے ریجنل جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کو چینج کرنا ہے, شیپ اپ کرنا ہے. ساتھ میں ایک کریٹیکل اوپینین, اگر آپ اس کو اسٹریٹجک کہتے ہیں تو اسٹریٹجک کا مطلب ہوتا ہے آل لیئرز اینڈ ٹیئرز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ٹیکٹیکل لیول پہ, آپریشنل لیول پہ, بلکہ اسٹریٹجک لیول پہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ملٹری سیکیورٹی بلکہ اس کے ساتھ اکنامک کوآپریشن بھی. اب کیا سعودی عربیہ گوادر میں انویسٹ کرے گا؟ کیا سعودی عربیہ, پاکستان ایک بہت بڑی کنٹری ہے, 250 ملین پیپل کی یہ کنٹری ہے, سو 250 ملین کی آبادی کی کنٹری کو, سعودی عربیہ کو میرے خیال سے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وی ہیو اسٹریٹجک ٹائز, ہم ہسٹوریکلی دیکھیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو, اور یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, ڈیفنس انڈسٹری سے ہٹ کے بھی وہاں بھی کریں جناب, وہ تو ہو گئی, وہاں بھی کریں, وہ تو ہوگا. ساتھ میں آپ اکنامک کوآپریشن کی طرف آئیے, نہ صرف اکنامک کوآپریشن کی طرف آئیے. ہم رہ رہے ہیں جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایرا میں, وی آر ہیئر, کولیبریشن کرنا چاہیے. ہم نیو ایج میں ہیں, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سیکنڈ سٹیج سے تھرڈ سٹیج میں داخل ہونے لگے ہیں. سو اکنامک کوآپریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجیز میں بھی کوآپریٹ کرنا ہوگا. پھر میں اس کو ریئل معنوں میں, میننگز میں اسٹریٹجک کہوں گا. نیور دی لیس پاکستان کی گورنمنٹ کو, سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کو یقیناً ہمیں شاباشی دینی چاہیے, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ ریجن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. جیسے سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے کسی واقعہ کے بعد یہ سگنیچر نہیں کیا, یہ پیکٹ سائن نہیں کیا, یہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا, یہ کافی مہینوں سے چل رہی تھی. تو ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ, لیکن اس کی ٹائمنگ کروشل ہے نا, وہ قطر کے ٹائمنگ از ویری مچ امپورٹنٹ. یس, آئی اسٹرانگلی ایگری. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اسرائیل نے قطر پہ اسٹرائک, اس کے کچھ دنوں میں آپ نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا, لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز سے ہیں یا جو میڈیا سے ہیں, جو پالیٹکس کو جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کسی ایک دن میں, ایک گھنٹے میں نہیں ہوتا سگنیچر. آپ کو کسی بھی بڑے ایگریمنٹ پہ, خصوصاً اگر وہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے, اس پہ مہینوں کی ریاضت ہوتی ہے, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے اس کے بعد آپ کسی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور پاکستانی گورنمنٹ نے یقیناً, اگر آپ کیبنٹ کو دیکھیں, آپ منسٹرز کی سٹیٹمنٹس کو دیں, آپ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو لیں, تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یقیناً اس پہ کافی عرصہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی. تو یہ کسی ایک ایونٹ کا آؤٹ کم نہیں. وہ ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی, ملٹری ڈپلومیسی آپ کو تمام نظر آئیں, بڑے عرصے سے نظر آئیں, اور اس کے بعد اس کا ثمر جو ہے وہ اس پیکٹ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. پروفیسر ڈاکٹر سعید الزمان, تھینک یو ویری مچ for joining me today on World شکریہ View. مدعو کرنے کے لیے. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. پاکستان جہاں ایک طرف پوری دنیا کے سامنے اپنی پوزیشن کو بہت مستحکم کر رہا ہے, سفارتی اعتبار سے پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, وہیں پہ پاکستان نے یہ جو اہمیت حاصل کی ہے اس کے لیے کافی محنت بھی کی ہے, اور اس کے لیے کافی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں. پاکستان نے خود کو ثابت کیا ہے. اگر ہم عسکری اعتبار سے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ ریسنٹلی جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, اس میں وہ جو عسکری طاقت ہے اس کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. اس میں جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی مظاہرہ ہوا. چائنیز جو ویپنری تھی اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اگلی بات جو کی وہ یہ کہی کہ ہم اگریشن جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں. یہ اگر انڈیا کی طرف سے اگریشن دکھایا جائے گا تو اس کا جواب ہم نے دیا ہے, اور اگر ایسا دوبارہ ہوا تو دوبارہ بھی جواب دیں گے. Having said that, we want peace in the region. اور یہی بات ہمیشہ ہم نے افغانستان کے حوالے سے بھی کی. افغانستان جس کے لاکھوں لوگوں کو ہم نے اپنے ملک میں ہوسٹ کیا, جگہ دی, لیکن افغانستان کی حکومت سے بار بار مطالبہ کرنے کے بھی پاکستان کا یہ موقف کہ جی آپ کی سرزمین بھارت کی طرف سے, دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, ان کو روکا جائے. جو نیٹو کا لیفٹ اوور اسلحہ ہے وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کیسے جاتا ہے. پاکستان کو بار بار جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کبھی ہمارے سیولینز پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی بھی اگر آپ دیکھیں جو امبیسڈر عاصم افتخار ہیں یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو, انہوں نے بھی یہ کہا, انہوں نے نام لے کے کہا کہ یہ جو خوارج ہیں, یہ جو فتنۃ الہندوستان ہیں, جو کہ ٹی ٹی پی, القاعدہ, BLA, مجید بریگیڈ, ان تمام تنظیموں کے نام سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ ان کے تقریباً آپ کو 60 سے زائد جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ افغانستان میں ہیں. اب ظاہر ہے ان کو اسپانسر کون کرتا ہے, ان کو فنڈ کون کرتا ہے, وہ بھی ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ افغان حکومت کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جب پیس کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان یک طرفہ امن قائم نہیں کر سکتا. اگر دوسری طرف سے پاکستان پہ اسی طریقے سے حملے ہوتے رہے تو کوئی بھی ملک, کوئی بھی ریاست یک طرفہ امن جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتی ہے. آج ویسے بھی اگر دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کے تحت آج انٹرنیشنل پیس ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, اور پاکستان کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں, پاکستان کے تقریباً 2,35,000 سے زائد فوجی جو ہیں انہوں نے
29 ممالک میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز کا حصہ جو ہیں وہ بن کے دکھایا ہے. جو اس دنیا میں پیس کے لیے ان کے ایفرٹس تھیں وہ سب کے سامنے ہیں. سو اس لیے پاکستان کی جو امن کے لیے کوششیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن افغانستان سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو کون روکے گا, اس پہ تفصیل میں ہم انالیسز جانتے ہیں. I have with me Major General Retired Dr. Samrez Salik Sahab, a very renowned defense analyst. General Sahab, thank you very much for joining me on Worldview. جنرل صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان بارہا شواہد کے ساتھ, کریڈیبل ایویڈنس کے ساتھ یہ چیز افغانستان کے سامنے رکھ چکا ہے, ان کے پالیسی میکرز کے سامنے رکھ چکا ہے, ان کی حکومت کے سامنے رکھ چکا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونا بند نہیں ہو رہی؟ میم سعدیہ, میں 2-3 پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو میں جانا چاہوں گا پیچھے ٹائم میں جب امریکہ اس ریجن میں آیا تھا آپریشن انڈیورنگ فریڈم کرنے کے لیے, تو جنرل مشرف نے اس وقت امریکہ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ناردرن الائنس شوڈ ناٹ کم ٹو کابل ماؤنٹنگ یور ٹینکس, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی ناردرن الائنس جو ہے وہ پرو انڈیا تھی. لیکن یہ کہ امریکہ کے پاس آپشن نہیں تھی, بیکاز دے ہیڈ ٹو سپورٹ دا پارٹی جو کہ اینٹی طالبان تھی, جو کہ امریکہ جن کو لڑنے کے لیے آ رہا تھا. تو جس دن ناردرن الائنس کیم ٹو کابل ماؤنٹنگ US ٹینکس, اسی دن میں کہتا ہوں کہ انڈیا کیم ٹو افغانستان. تو پچھلے 15-20 سال انڈیا نے جو ان روڈز اپنے کانٹیکٹس بنائے افغانستان میں, ان کو اس نے پہلے بھی استعمال کیا ہے پچھلی 1.5-2 میں, اور ابھی بھی استعمال کر رہا ہے. پہلا تو یہ امر ہو گیا. دوسرا امر اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ فار دا سیکنڈ ٹائم جب افغانستان سے نکلا ہے, پہلے سوویت یونین کی دفعہ نکلا تھا, اپنا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا, اب دوبارہ نکلا ہے, دوبارہ وہ اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہے, اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا, ابھی بھی ہو رہا ہے. اور پرٹیکولرلی آج کل آپ سن رہی ہیں کہ بگرام ایئر بیس کی بات چیت چل رہی ہے, اور US کی ڈیزائر ہے کہ بگرام ایئر بیس کو واپس لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ US کا جو ایجنڈا تھا that is still unfinished. اس کو فنش کرنے کے لیے, اس کو مکمل کرنے کے لیے US دوبارہ سے پر تول رہا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ سے ایک فٹ ہولڈ حاصل کرے. تیسرا پہلو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے افغانستان نے ایک بڑے عرصے سے کانفلکٹ دیکھا ہے. ماڈرن ہسٹری میں 200 سال کا پیریڈ ہے کہ جس میں افغانستان ٹرموائل اور ٹربولنس میں رہا ہے, اور پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں 1979 آنورڈ تو افغانستان میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. تو اتنے لمبے عرصے کے بعد جب ایک گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہے تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اوور نائٹ وہ پورے ایریا کے اوپر اپنے آپ کو اسرٹ کر پائے گی یا کنٹرول کر پائے گی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. سو بیسیکلی ایک کنٹرول کا ایشو ہے اوور دیئر انٹائر ایریا, دوسرا جو انڈین ان روڈز ہیں, اور تیسرا جو ویپن سسٹم جو ہے وہ امریکہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ بہت بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, تو پھر ایکسپیکٹیشن کس سے ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے وہ حکومت ہے, انہوں نے اتنا عرصہ لگا کے, جیسے US کا ہم ذکر کریں, نیٹو فورسز کا ان کے خلاف لڑائی لڑی ہے, ان کو یہاں سے بھگایا ہے, خود وہ اب آئے ہیں حکومت میں, تمام انتظامیہ ان کے پاس ہے. تو پاکستان کی طرف سے ابھی جو ریسنٹلی ڈیپٹی پرائم منسٹر نے بھی یہی بات جا کے کی تھی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی, اب یہ تمام تر چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ جی یہاں ہیں, ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی 60 سے زیادہ ٹریننگ کیمپس ہیں, اب ظاہر ہے ان کی لوکیشنز بھی پتہ ہوں گی, تبھی تو جوابی کارروائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. سو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ کنٹرول جو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں کمی ہے, وہ نہیں اپنا بنا پا رہے ہیں؟ دیکھیں دو اس میں ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ہے کہ ایبلٹی ٹو ڈو دیٹ, اور دوسرا ہے ول ٹو ڈو دیٹ. دیکھیں سعدیہ, یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمارے جب سے امریکہ یہاں سے نکلا ہے تو ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں رہا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب امریکہ یہاں سے نکلا ہے, طالبان پاور میں آئے ہیں, تو میرا یہ خیال تھا کہ انڈیا ول بی کٹ ٹو سائز ان افغانستان, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں ہے. ہمارے تعلقات جو ہے وہ اس میں ایشوز آتے رہے ہیں تھرو آؤٹ.
تو جو ول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی 100% نہیں ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکیں یا ہمیں ول ڈسیزن یس جنید صاحب could be an issue بٹ جو دوسری چیز آپ نے کی میں اس پہ ذرا تھوڑا سا وہ چاہوں گی کہ آپ الیبوریٹ اس کو کر دیں بیکاز یو سیڈ ول اینڈ ابیلٹی. جنید صاحب یہ ابیلٹی والی چیز کو ذرا سا تھوڑا الیبوریٹ کر دیں کہ ابیلٹی ان کو نکالنے کی تو تھی یو ایس فورسز کو, نیٹو فورسز کو, ان دہشت گردوں کو نہیں ٹیکل کر پا رہے ہیں. بہت ویلڈ کوشچن آپ نے ریز کیا ہے. دیکھیں ایک ابیلٹی ہے کسی سے لڑنے کی اور اس کو وہاں سے نکالنے کی, دوسری ابیلٹی ہے مینجمنٹ کی. ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان نے بہت عرصے تک ایک یونیفائڈ کنٹری کے طور پہ ایکٹ نہیں کیا, اور ہم جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا تو ایون اس وقت بھی اگر ہماری سائڈ پہ پاک افغان بارڈر کے اوپر 800 کے لگ بھگ پوسٹ تھیں تو دوسری سائڈ پہ they were not more than 2 dozen. تو یہ تو اس وقت حال تھا جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا. اب جب کہ امریکہ نہیں ہے تو جو ریسورسز ان کے پاس ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفائڈ کنکلوژن ہوگا کہ شاید ان کے پاس یہ ٹوٹل ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ پورے ایریا کو کنٹرول کر سکیں. دوسرا میں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہاں پہ وار لارڈز رہے ہیں بڑے عرصے کے لیے, اور ان کی جو لیجینس ہے ود دا گورنمنٹ وہ دیٹ از آلسو کویسچنیبل. آپ اکثر دیکھتی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے ایشوز چل رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ یا باقی لوگوں کے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو ڈز ایگزسٹ. اچھا اوبیسلی انڈیا نے انویسٹمنٹ بڑے سالوں کی وہاں پہ کی ہے. اب ایران میں بھی دیکھ لیجئے, ابھی ریسنٹلی جو ہم نے چاہ بہار والا دیکھا ہے کہ وہ تو چلیں استثنا جو دیا ہوا تھا ان کو امریکہ نے وہ وڈرا کرنے کا فیصلہ کر لیا, وہ ایک ان کے لیے سیٹ بیک تھا. اس سے پہلے ٹیرف والا ایشو تھا. بٹ ایران میں بھی کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایران کے راستے پاکستان انٹر ہوا, وہ آپریٹ کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. اور پھر افغانستان میں بھی اسی طریقے سے انڈیا نے پوری کوشش کی ٹو اسٹیبلش اٹس نیٹ ورک, اور وہ کیا بھی جو پاکستان کے خلاف مسلسل لڑ رہا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان نے ریسنٹلی انڈیا کو شکست دی, حالانکہ افغانستان کی طرف سے بھی ایسے سٹیٹمنٹس آئے تھے جو کہ کلیئر انڈیکیشن تھے کہ بھائی وہ کہاں کون سی سائیڈ اس وقت چوز کر رہے ہیں, وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کوئی خاص اچھے نیک جذبات کا اظہار وہاں سے نہیں آیا تھا اس جنگ کے دوران بھی. بٹ پاکستان نے جتنی برے طریقے سے ان کو شکست دی ہے, ہیز دیٹ چینجڈ اینی تھنگ فار افغانستان؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے انڈیا کو بہت بڑی ایک آئی وڈ سے کہ بہت بری شکست دی ہے, اور انڈیا نے اس کی وجہ سے بہت امبیرسمنٹ اور عظیمت اٹھائی ہے. اس وقت یہ اسیسمنٹ یہی تھی کہ جب کنوینشنل ڈومین میں انڈیا چیک میٹ ہو گیا ہے اور اسٹریٹجک بیلنس پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہو گیا ہے بیکاز آف سپورٹ آف چائنا, تو اس کے بعد انڈیا اپ اسکیل کرے گا انکنوینشنل مینز جو کہ یہ ٹیررزم اینڈ آل دیٹ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت عرصے سے ظاہر ہے اس کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے کہ نیبر از یور اینیمی اینڈ نیبر آف نیبر از یور فرینڈ, تو اس نے ایران کے ساتھ بھی اپنی دوستی بڑھائی. چاہیے جنید صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ یہ دونوں ممالک جو کہ پاکستان کے پڑوسی ہیں, اور ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اوبیسلی ان سے ہمارے برادرانہ تعلق ہے, چاہے آپ ثقافت کے لحاظ سے بات کریں, مذہب کے لحاظ سے بات کریں, ایران اور افغانستان, اور ان دونوں ممالک کو انڈیا نے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی پاکستان کے خلاف, چاہے وہ انویسٹمنٹ کر کے تھی, اور جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں افغانستان میں کہ جناب کیمپس باقاعدہ ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کو بنا کے دیے گئے, اور ان دونوں سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. ایران میں فارچونیٹلی جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کہ سینس پریویل کی, اور ان کو بھی پتہ چلا کہ وہ کون سی سائٹ پہ جانا ہے, جہاں پہ بھی کوئی ماضی میں اگر آپ کو ڈپلومیٹک مسٹیکس نظر آتی تھیں تو اس پہ کریکشن اپلائی کی. اور خاص طور سے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑا زبردست کلیدی کردار ادا کیا, جس کے بعد ایران کی پارلیمان میں پاکستان کی تعریف ہوئی, ایرانی صدر یہاں آئے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. جنید صاحب پلیز کنٹینیو. You want my answer, please? جی جی, آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, آپ بتا رہے تھے ہمیں افغانستان کے حوالے سے. جی اچھا دیکھیں میم, یہ جو آپ بات چیت کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. 2025 بڑا ڈسکرائبنگ آئی تھنک ڈیفائننگ ایئر رہا ہے. ہمارا جو کانفلکٹ تھا انڈیا اور پاکستان کا, اس میں بھی ہم نے اپنے اسٹیچر کو گین کیا, بڑھایا. اور جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ تھا
उसके बाद अरब वर्ल्ड और एज वेल एज ईरान, इनकी आंखें खुली कि इनका दुश्मन कौन है और इनका दोस्त कौन है। हमने इन दोनों एपिसोड में देखा कि इजराइल और इंडिया का एक बहुत सीरियस नेक्सस है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। कतर ने ऐसे इंडियन नेवल ऑफिसर्स को पकड़ा था जो कि स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए। अब भी ये चीजें हो रही हैं। एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, अफगानिस्तान साइड पे जैसे मैं कह रहा था कि हमारे कोई रिलेशनशिप बहुत कॉर्डियल और आइडियल नहीं रहे, दोनों तरफ तहत रहे हैं, तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स तो रही हैं, लेकिन जो फ्यूचर है उसमें मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से चाइना अब इस एरिया में अपने आप को असर्ट कर रहा है और वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है इन मिटिगेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिस रीजन, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी तल्लुकात उसमें भी बेहतरी देखेंगे। पर्टिकुलरली ये जो बगराम का इशू, यूएस तो चाहेगा कि वो किसी फॉर्म में बगराम को हासिल करे, लेकिन ना अफगानिस्तान देना चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, ना चाइना चाहेगा कि ये इस तरह की कोई बेस या वो उसके बैकयार्ड में अमेरिका को मिले। तो इस सारे एपिसोड में डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन रहेगी कुछ अरसे तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये इस इलाके के लिए बेहतर हो रहा है। सही। वो ऑब्वियसली चाइना का जो आपने जिक्र किया कि वो अपना ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसमें अफगानिस्तान को शामिल करना चाहता है, बिकॉज चाइना को भी अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा, इस पूरे रीजन में अमन नहीं होगा, तो उसका ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, मुझे ये लास्टली बताइएगा कि अब जब आलमी फोरम्स पे पाकिस्तान के सरबराहान बात करते हैं, चाहे वो हेड ऑफ़ स्टेट हों, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हों, अभी वज़ीर आज़म गए हैं, UNGA सेशन उन्होंने एड्रेस करना है, मुझे ये बताइए कि एक जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी पोजीशन रीगेन की है इन कुछ हालिया वाक़यात के अंदर इस साल के बाद, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का नैरेटिव, जैसे इंडिया के हवाले से हम माजी में देखा करते थे, मगरिब जो है वो इंडिया का झूठ बाय करता था, उनका मीडिया जो है वो उसी को मार्केट कर रहा होता था जो इंडियन मीडिया दिखाता था, और इस जंग के बाद वो सिलसिला थम गया। अब इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान को लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हम क्रेडिबल एविडेंस इंटरनेशनल फोरम्स पे देते हैं या अफ़गानिस्तान की हुकूमत को देते हैं, उसको तस्लीम किया जाएगा इसी तरीके से? डेफिनेटली मैम, द वर्ल्ड विल साइड विद द स्ट्रॉन्गर। हमने जो अपनी एबिलिटी, अस्करी कुव्वत जो जिसका डिस्प्ले किया है 2025 में, आप यकीन करें कि मुझे फील होता है, और अरसे से मैं ये कहता आया हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री। हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े थे जिनको एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया ने ये मार्का आजमाई की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी, और हम इतने खूबसूरत इससे सुरखरू हुए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई कि एक छोटे मुल्क ने एक बड़े मुल्क को नॉकआउट कर दिया विद इन कपल ऑफ आवर्स। ना इस सिचुएशन में आपने देखा है कि इंडिया का जो नैरेटिव है कितना बुरी तरीके से पिटा है। इसी तरीके से एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न्ड, चाइना हमें बहुत बेहतर अंडरस्टैंड करता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, और वर्ल्ड भी हमें बहुत बेहतर अंडरस्टैंड करेगी, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूवन कि हम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न हम सही थे और इंडिया गलत था, जिसकी वजह से उसका नैरेटिव पिटा है। और इसी तरीके से अफगानिस्तान साइड के पर भी हम नाउ विल बी एबल टू बैटल टू प्रिवेल अपॉन आवर नैरेटिव। सही, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन बेहतर की है, मुस्तहकम, उसकी एक हैसियत आपको पूरी दुनिया में नज़र आ रही है, और जैसे अब दुनिया इंडिया को लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम करने लगी है, उसी तरीके से अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का बयानिया है उसको भी दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। जनरल समरेज़ सालिक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग व्यू टुडे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए अमरीका रवाना हो रहे हैं। इस साल वज़ीर आज़म का खिताब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब साल 2025 में हुए चंद वाक़यात की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में बेमिसाल अहमियत का हामिल बनकर उभर रहा है।
جہاں اس سال وقوع پذیر ہوئے کچھ واقعات نے مستقبل کا عالمی منظرنامہ تبدیل کر دیا، وہیں یہ سال پاکستان کے لیے حیرت انگیز معاشی، سیاسی، اسٹریٹجک اور سفارتی کامیابیوں کا نقطہ آغاز ثابت ہوا ہے۔ مئی کے اوائل میں ہندوستان نے اس زوم میں پاکستان پر حملہ کیا کہ وہ نہ صرف خطے کی ایک بڑی فوجی قوت ہے بلکہ دنیا بھر میں زبردست معاشی، سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ کی حامل ریاست ہے۔ تاہم 4 دنوں میں دنیا نے ایک ایسا انوکھا منظر دیکھا جس کی کسی کو توقع ہی نہ تھی۔ جنگ کی شروعات میں ہی پاکستان کی افواج نے دشمن پر ایسی دھاک بٹھائی کہ ہندوستان کی تمام تر فضائی قوت اڑان بھرنے کے قابل نہ رہی۔ پاکستان کے شاہینوں نے ایک ہی وار میں دشمن کے 6 جدید ترین اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے طیارے زمیں بوس کر دیے۔ زمینی افواج نے تاک تاک کر نشانے لگائے اور بھارت کے جدید ترین دفاعی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہندوستان چند دنوں میں اتنا بے بس ہو گیا کہ اسے امریکہ سے پاکستان کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی درخواست کرنی پڑی۔ 4 دن کی جنگ نے نہ صرف خطے بلکہ بہت دور تک کا اسٹریٹجک منظرنامہ بدل دیا۔ اس جنگ کے بعد پاکستان ایک طاقتور دفاعی اور سفارتی قوت بن کر ابھرا۔ پاکستانی قوم اور افواج کی بہادری، دفاع وطن کے جذبے اور حب الوطنی نے بہت سو کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوست ممالک خوشی سے نہال تھے جبکہ دشمنوں پر لرزہ طاری تھا۔ جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایران نے جوابی میزائل داغنے شروع کیے تو پاکستان نے ایک مرتبہ پھر خطے میں جنگ کی آگ کو مزید بڑھنے سے روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت دنیا اسے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ دنیا کی دوسری بڑی تنظیم SCO کا چین میں ہونے والا اجلاس اور چین کی فوجی پریڈ میں وزیر اعظم کو عالمی لیڈروں اور چینی قیادت کی جانب سے جو پذیرائی ملی اس نے خطے میں پاکستان کے قد کاٹھ میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اسی دوران اسرائیل نے قطر کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے قطر پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے برادر ملک پر اسرائیل کے لاپرواہی سے کیے گئے اس حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی اور دنیا کو باور کرایا کہ برادر ملک قطر پر کیا گیا اسرائیلی حملہ خطے کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان نے مسلمان ملکوں پر زور دیا کہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل اپنایا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے 1 ہفتے کے اندر قطر کے 2 دورے کیے، جس کے بعد وزیر اعظم برادر اسلامی ملک سعودی عرب پہنچے، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع کے ضامن بن گئے ہیں۔ اس معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے دیگر دوست ممالک کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ بین الاقوامی سیاست کا اہم موضوع بن چکا ہے۔ پاکستان نے چند سالوں میں اپنی کامیاب پولیٹیکل اور ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت جو مقام حاصل کیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اور جنرل اسمبلی سے خطاب کئی حوالوں سے دنیا بھر کے لیے بالعموم اور مشرق وسطیٰ کے لیے بالخصوص بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.